حملوں سے روکنے کے لیے افغانستان پر دباؤ ڈالا جائے۔ افغان عبوری حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ کالعدم ٹی ٹی پی سے تعلق ختم کرے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ۔ مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کے مالیاتی ذرائع کی نشاندہی کی جائے، تحقیقات کی جائیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی نے جدید فوجی سامان کیسے حاصل کیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں افغانستان کے لیے یو این نمائندہ خصوصی کا بھی افغان سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر اظہار تشویش۔ کہا کالعدم ٹی ٹی پی کے بارے میں پاکستان کو بھی تشویش ہے۔ طالبان جب تک وعدے پورے نہیں کرتے انہیں تسلیم کرنا مشکل ہوگا۔ طالبان خواتین پر ناروا پابندیاں ختم اور انسانی حقوق کی پاسداری کرے۔ اڈیالہ جیل کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا۔ راولپنڈی پولیس اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی، 3 دہشت گرد گرفتار۔ اڈیالہ جیل کا نقشہ، ہینڈ گرنیڈ اور آئی ای ڈی برآمد۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں سے خودکار ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ اڈیالہ جیل اور اس کے اطراف سرچ آپریشن جاری۔ So we of course welcome the Prime Minister's statement. The United States values its relationship with both India and Pakistan, and we want to see them have a productive and peaceful relationship. Of course we would welcome productive and peaceful talks between India and Pakistan, but the pace, scope and character of any dialogue is a matter for India and Pakistan to determine. امریکہ کا بھارتی وزیر اعظم کی شہباز شریف کو مبارکباد کا خیر مقدم۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا امریکہ بھارت اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پرامن بات چیت کا خیر مقدم کریں گے۔ بات چیت کی رفتار اور کردار کا تعین پاکستان اور بھارت نے کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات۔ آرمی چیف کی وزیر اعظم کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ۔ حیدر ٹینک کی رول آؤٹ تقریب میں شرکت۔ چینی سفیر اور پاک فوج کے اعلیٰ حکام بھی شریک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں مختلف تنصیبات کا بھی دورہ۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا کیس پشاور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ عدالت نے مخصوص نشستوں پر اراکین کو حلف اٹھانے سے روک دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو آج تک ممبران سے حلف نہ لینے کا حکم۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری۔ مخصوص نشستوں نہ ملنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں بھی چالو۔ جس میں سے ہمیں ہروایا گیا ہے وہ ایسی کنسٹیچوئنسی ہے اور ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر ٹرن آؤٹ ایون 100% سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ بڑا ہی ان نیچرل ہے کیونکہ جو ایکچوئل ریکارڈ ہے اس کے مطابق 40% ٹرن آؤٹ ہوا ہے۔ یہ تو بالکل ہی بچگانہ قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں 1 ہے اس کو 7 بنا دیا یا اس کو 9 بنا دیا۔ اتنی بڑی دھاندلی کو بھول کر آگے بڑھنا مشکل ہے۔ ہم نے 180 نشستیں جیتی جو نہیں دی گئیں۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کی نیوز کانفرنس۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا الیکشن کمیشن نے بچگانہ طریقے سے فارم 45 اپلوڈ کیے۔ تیمور سلیم جھگڑا بولے جلد الیکشن کمیشن کے پاس ثبوت لے کر جائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا۔ آئینی تقاضے پورے کیے بغیر ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دی گئی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی۔ کہا کیس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے، کوئی آئینی اور قانونی طریقہ کار موجود نہیں۔ ججز قانون کے مطابق بلا خوف و خطر تمام لوگوں کو انصاف دینے کے پابند ہیں۔ ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کیے بغیر درست سمت کا تعین نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے یہ مانا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ بلاول بھٹو عدالتی فیصلہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا۔ کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے عدالتی و جمہوری نظام ترقی کرے گا۔
عوام کا عدالت پر اعتماد بڑھے گا۔ 44 سال بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے، غلطیوں کی درستگی سے ہم ترقی کر سکیں گے، فاروق ایچ نائک نے کہا۔ فیصلے کی وجہ سے جوڈیشل مرڈر ہوا، ججز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ہر صوبے میں اپنا سپریم کورٹ ہونا چاہیے، تفصیل آنے کے بعد آئندہ کارروائی کا فیصلہ ہوگا۔ وزیر اعظم بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، یہ بتانے پر سپریم کورٹ کو 50 سال لگ گئے۔ بانیہ چیئرمین کو فیئر ٹرائل حق کے لیے کیا، اب قوم کو مزید 50 سال انتظار کرنا ہوگا۔ ترجمان تحریک انصاف کا رد عمل، کہا فراہمی انصاف کا آفاقی اصول ہے کہ انصاف کی تاخیر انصاف قتل ہے۔ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی گئی، کنوینر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اجلاس سے پارٹی کی تنظیم سازی کا فیصلہ، مرکزی ایڈاک کمیٹی تشکیل دے دی۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایڈاک کمیٹی میں مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، نسرین جلیل، انیس قائم خانی، کہف البری، رضوان بابر شامل۔ 40 ہمارے بچے اور ہمارے افراد بہنیں جو بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، 20-20 لاکھ روپے کے چیک ان کو آج ابھی آپ کو یہاں ملے گا۔ جو زخمی ہوئے ہیں، وہ چاہے اس کو چھوٹی چوٹ آئی ہے بڑی آئی ہے، بلا امتیاز ان کو 5-5 لاکھ روپے کا چیک آج یہاں پر وفاق کی طرف سے ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ پشاور، خیبر پختونخوا میں بارشوں سے متاثرہ افراد میں چیک تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب میں کہا جاں بحق افراد کے لواحقین کو 20-20 لاکھ اور زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت متاثرین کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرے گی، صوبائی حکومت سے مل کر جو ہو سکتا ہے کرے گی۔ وزیر اعظم کے دورے اور تقریبات سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا غیر حاضر رہے، اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ پروٹوکول کے مطابق وزیر اعظم کی آمد پر وزیر اعلیٰ اور گورنر کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہلکی بارش، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی خیبر پختونخوا، شمالی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ گوادر میں حالیہ بارشوں کی تباہی کے بعد پاک فوج کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری۔ میڈیکل کیمپ میں مریضوں کا علاج، قلعہ سیف اللہ میں برف باری جاری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ پنجاب کی 18 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے حلف لیا۔ مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، عاشق حسین کربانی کابینہ میں شامل۔ کاظم پیرزادہ، رانا سکندر حیات، چودھری شافع حسین نے بھی حلف اٹھا لیا۔ شیر علی، خلیل طاہر، فیصل ایوب، مجتبیٰ شجاع الرحمان اور دیگر بھی کابینہ کا حصہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کابینہ میں اہل لوگوں کو شامل کیا گیا، خوش قسمت ہوں کہ نواز شریف کی رہنمائی حاصل ہے، سرمایہ کاروں کو ٹیکس فری زون دیں گے۔ خیبر پختونخوا کے نامزد وزراء نے حلف اٹھا لیا، گورنر حاجی غلام علی نے 15 رکنی کابینہ سے حلف لیا۔ کابینہ میں ارشد ایوب، شکیل احمد، فضل حکیم خان، محمد عدنان قادری، عاقب اللہ، محمد سجاد، مینا خان، فضل شکور شامل۔ 5 مشیروں کی تقرری کے بعد مزید 4 معاون خصوصی بھی شامل، نوٹیفیکیشن جاری۔ اپوزیشن میں بیٹھے لوگ ابھی سوگ میں ہیں، ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، ہارے ہوئے مائنڈ سیٹ کا کام لڑائی جھگڑے اور جلاؤ گھراؤ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تنقید، کہا سیاست کی آڑ میں عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے نہیں دیں گے، امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی تو سخت کارروائی ہوگی۔ رمضان میں عوام کو قطاروں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، غریب عوام کا حق ان کی دہلیز تک پہنچائے گا۔ الیکشن کمیشن انتخابات میں بے ضابطگیوں کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائے، نتائج میں تاخیر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بلڈوت کا مطالبہ، عام انتخابات سے متعلق جائزہ رپورٹ جاری۔ کہا گیا انتخابات میں سب سے کم منصفانہ اسکور ریکارڈ کیا گیا، نگراں حکومت کا غیر جانبدارانہ کا فقدان دیکھا۔ موبائل اور انٹرنیٹ سروس کی معطلی نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم سے سمجھوتا کیا۔ فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان بڑے پیمانے پر الزامات نے خدشات کو بڑھا دیا۔